عقیدے کی موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے کرامات اولیاء۔ کرامات کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ لوگوں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض ہیں وہ لوگ جنہوں نے کرامات کے باب میں غلو کیا، اس طرح سے غلو کیا کہ انہوں نے کرامات کو شرک کا ایک ذریعہ بنایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بجائے وہ دیگر مخلوق کی عبادتوں میں لگ گئے اور کرامات کو انہوں نے بنیاد بنایا۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو عقل پرست لوگ ہیں، دور حاضر میں سائنس کو اپنا معبود مانتے ہیں، سائنس کو اپنے لیے رہبر رہنما مانتے ہیں، انہوں نے کرامات کا سرے سے انکار کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کا کیا موقف ہے کرامات کے حوالے سے؟ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں، کرامات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے کچھ ایسی چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو خلاف عادت ہے، کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ ویسا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اعزاز، ان کے لیے اکرام کے طور پر ہوتا ہے، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ دنیاوی اسباب یہ ہیں کہ آپ اگر پانی پیئیں گے تو آپ کی پیاس بجھے گی، آپ کھائیں گے تو آپ کو کھانا ملے گا، آپ لے کر آئیں گے تو آپ کے پاس سامان ہوگا، یہ دنیاوی اسباب ہیں۔ اسباب سے ہٹ کر کے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور وہ ابھی ایسا موسم بھی نہیں کہ وہ لوگوں کے پاس آئے، تو یہ خلاف عادت چیز ہے کہ ابھی عام لوگوں کے پاس تو وہ چیز نہیں ہے لیکن آپ کے پاس وہ موجود ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہوتا ہے لیکن آپ کے ساتھ کوئی خصوصی معاملہ ہوا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہوتی ہے خلاف عادت، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ کرامت کے سلسلے میں ہمارا یہ اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ کرامات برحق ہیں، کرامات حقیقت میں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے کتب اعتقاد میں اہل علم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ ہم کرامات کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن کرامات کے لیے شریعت کے کچھ شروط اور ضوابط ہیں، ان ضوابط کے ساتھ ہم کرامات کو سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان ضوابط کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ بنیادی طور پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدے کے مختصر اس رسالے میں بیان کیا، اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کا یہ اعتقاد ہے کہ ہم کرامات کو مانتے ہیں، وما صح عن الثقات من روایاتہم، جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو ہم ان کرامتوں کا انکار نہیں کرتے۔ کرامتوں کی دلائل قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیثوں سے بھی ثابت ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاتون کا ذکر کیا ہے جنہیں حضرت مریم کہا جاتا ہے علیہ السلام۔ حضرت مریم اللہ کی نبیہ تو نہیں ہے، نہ وہ رسول ہے نہ وہ نبی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی جو عام لوگوں کی زندگی میں نہیں ہو سکتی اور نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے حضرت مریم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی بات ہے، جب وہ حضرت زکریا کی کفالت میں ہوتی تھی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم کے سرپرست تھے، کفیل تھے، وہ جب بھی حضرت مریم کے پاس جاتے وجد عندها رزقا، تو دیکھتے حضرت مریم کے پاس رزق موجود ہے، جبکہ وہ اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں عبادت کر رہی ہیں۔ وجد عندها رزقا، اور وہ رزق کیسا تھا؟ مفسرین نے ذکر کیا، سلف صالحین کی ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ حضرت مریم کے پاس جو رزق تھا وہ بے موسم کے پھل تھے۔ موسم سرما میں، ٹھنڈی کے موسم میں جب زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے تو گرمی کے پھل ان کے پاس ہوتے تھے، اور جب گرمی کا موسم ہوتا زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو ٹھنڈی کے پھل ان کے پاس ہوتے، بے موسم کے پھل۔ دنیاوی اسباب یہ ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی کے پھل ہوتے ہیں، وہی درختوں پر اگتے ہیں، گرمی کے موسم میں گرمی کے پھل ہوتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب بھی زکریا مریم کے حجرے میں جاتے، ان کے عبادت گاہ میں جاتے، وجد عندها رزقا، تو حضرت مریم کے پاس رزق ہوتا تھا۔ حضرت مریم سے وہ کہتے انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا مریم؟ تو کہتے قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اہل علم نے کہا یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے کہ وہ اللہ کی نبی بھی نہیں ہے اور رسول بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ زاہدہ عابدہ عورت کے ساتھ ایک کرامت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بے موسم کے پھل دیا کرتا تھا،
کرامت اسی کو کہتے ہیں کہ دنیاوی اسباب سے ہٹ کر، عادت سے ہٹ کر، جس پر پوری کائنات چل رہی ہے، نیک اللہ کے بندے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جو دیگر انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن کی پہلی دلیل ہے۔ اور سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اصحاب کہف چند نوجوان جن کے پیچھے ان کا پورا سماج پڑ گیا، وہ حکومت پڑ گئی، لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے یا اپنے دین میں واپس لانا چاہتے تھے۔ ان نوجوانوں نے سوچا اگر ہم لوگوں کے درمیان رہیں گے تو بچ نہیں سکیں گے۔ ان سب لوگوں نے غار کا رخ کیا اور غار میں انہوں نے پناہ لی۔ قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ جب وہ غار میں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار میں انہیں سلا دیا۔ کتنے سال تک وہ سوئے رہے؟ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ 309 سال تک سوتے رہے۔ 3 صدیاں گزر گئی، اس پر 9 سال تک وہ نوجوان سوتے ہی رہے۔ پھر وہ جاگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جگاتا ہے۔ جب وہ جاگتے ہیں 3 صدیاں ہو چکی ہیں، حکومت ختم ہو گئی، وہ نسل ختم ہو گئی، 3 نسلیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ وہ جاگتے ہیں اسی اپنے لباس میں اور کہتے ہیں کہ تم کتنا سوئے ہو؟ کم لبستم، کتنے دیر تک تم ٹھہرے رہے؟ کسی نے کہا ہم کچھ دن کے حصے میں رکے رہے، یعنی انہیں علم نہیں ہے کہ ان کے سونے کے بعد 300 سال ہو چکے ہیں۔ یہ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان نوجوانوں کے بارے میں ذکر کیا۔ علماء کہتے کرامت تھی، وہ اللہ کے انبیاء اور رسول نہیں تھے کہ ان کے ہاتھوں پہ معجزات نکلے ہوں، یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ان کے ساتھ اکرام کیا۔ 300 سال کی نیند، اور اس نیند نے ان کی موت نہیں ہوئی اور ان کا جسم سڑتا بھی نہیں، گلتا بھی نہیں، حتیٰ کہ ان کا لباس بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ 300 سال کے بعد جب وہ جاگتے ہیں اسی لباس میں جاگتے ہیں۔ یہ ان کے لیے کرامت تھی، اعزاز ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پورے سماج کو چھوڑ کر غار کا رخ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ جس بادشاہ سے، جس حکومت سے انہیں پریشانی تھی، وہ حکومت اور بادشاہ بھی ختم ہو گیا، 3 نسلیں اس کے بعد ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دوبارہ انہیں نیند سے جگایا۔ وہ موت نہیں تھی، وہ نیند تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ علماء کہتے ہیں کرامت ہے جو ان نوجوانوں کے ساتھ سرزد ہوئی۔ یہ قرآن مجید کے دلائل ہیں جو بتاتے ہیں کہ کرامات برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے بسا اوقات جو دنیا کی کائنات کے نظام سے ہٹ کر کے ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے اسے ہم معجزات کہتے ہیں، جسے براہین اور دلائل النبوہ کہا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسا عصا تھا کہ وہ زمین پر مارتے تھے تو وہ عصا اژدھے کی شکل اختیار کر جاتا تھا، اور وہ اژدھا زندگی والا اور حقیقی اژدھے کی طرح ہوتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ ہے کہ وہ سچے نبی ہیں اللہ کے اور سچے رسول ہیں۔ ان کی نبوت اور رسالت کو لوگوں کے سامنے بتانے کے لیے کہ برحق ہے، اللہ نے انہیں معجزات دیے۔ اور جو نیک صالحین کے ساتھ ان کی زندگیوں میں پیش آتا ہے اسے کرامات کہا جاتی ہے، کرامات کہا جاتا ہے، اور یہ برحق ہے، اسے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔